علاقے میں قحط سالی تھی اور جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو گئے تھے۔ مزید کچھ کھانے کو رہا نہیں تھا اور مویشی مالکان نہایت پریشان تھے۔ اسی دوران مولوی اللہ وسایہ نے جمعہ کے خطبہ میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اگر اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ شاید یہ اس کا مولوی صاحب کے پیچھے زندگی کا پہلا جمعہ تھا کہ بات اس کے دل میں اتر کر یقین کا درجہ پا گئی۔ اس نے واپس آ کر بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ ذرا اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہے، اس لیے وہ اسے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا کے اوپر سے چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ یہاں تک کسی کو رسائی حاصل نہیں تھی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر خود واپس آ جاتا اور شام کو جا کر واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا ہو گیا تھا۔ لوگ چونکے اور اس سے پوچھا کہ وہ آخر اپنی بکریوں کو کھلاتا کیا ہے۔ وہ سیدھا سادہ صاف دل انسان تھا، صاف صاف بات بتا دی کہ جناب ہم تو دریا پار اپنی بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ بات تو سب نے سنی مگر یقین کسی نے نہیں کیا کیونکہ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی اللہ وسایہ تک جا پہنچی۔ مولوی اللہ وسایہ نے اس بکروال کو بلوایا اور اصل حقیقت بتانے کو کہا۔ بکروال نے مولوی اللہ وسایہ ہی کو اپنا ریفرنس بنا لیا کہ مولوی جی میں تو خود آپ کے پاس شکریہ ادا کرنے آنے والا تھا کہ آپ نے ایک جمعہ میں یہ نسخہ بتایا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دے دو تو وہ انکار نہیں کرتا۔ مولوی اللہ وسایہ صاحب تک دیدم نہ کشیدم کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ بھائی ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے کو کرتے ہیں مگر ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ بس میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوا بکریوں سمیت پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ لوگ بھی صبح دریا کے کنارے جمع ہو گئے اور بکروال بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو دفعہ اندر ہی اندر ارادہ کیا کہ انکار کر دیں مگر وہ جو مولوی صاحب کو مسجد سے کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولانا اللہ وسایہ کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے ایک رسہ منگوایا اور پہلے اسے درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا سا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر ابھی پہلا ہی پاؤں رکھا تھا کہ شراب سے پانی میں جا گرے اور مولوی اللہ وسایہ صاحب ڈبکیاں کھانے لگے۔ بدحواسی میں وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ ابھی کمر پانی میں اٹھ کر کھڑے بھی ہو سکتے تھے۔ وہ پانی کے بہاؤ میں بہنا بھی شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کر باہر نکالا اور سوکھنے کے لیے سائڈ پر لٹا دیا۔ مولوی صاحب کی درگت نے بکروال کو بھی پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، مگر چونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا لہٰذا اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتے ہوئے ان کو پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ اب لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا مولوی اللہ وسایہ کے پاس جا پہنچا اور کہا کہ مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی طرف سے کافی پریشان تھا مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس نے درخت سے بندے رسے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو تو یہ رسہ ہی کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پہ بھروسہ تھا لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو اس رسے کے ہی حوالے کر دیا۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی مولوی صاحب، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج بھی رکھ لی، مگر آپ نے اللہ سے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا لہٰذا اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہی کچھ حال ہماری نمازوں اور دعاؤں کا بھی ہے۔ ہر ایک عبادت یقین سے خالی ہے۔ جب دعائیں ہی قبول نہیں ہو رہی تو نماز کیا قبول ہو چکی ہوگی؟
جزاک اللہ۔